السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا فارسی کا 10واں سبق ہے درس دہم۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اگر میں نے کہنا ہو کہ میری کتاب تو ہم کیسے کہیں گے، تو میری کتاب کو کیسے کہیں گے آپ بتائیے؟ کتاب من جو ہے وہ ہم کہیں گے کتاب من، میری کتاب۔ میرا قلم، اسے کیسے کہیں گے؟ قلم کو قلم ہی کہتے ہیں، ہاں، قلم من، کتاب من، قلم من۔ میرا کمرہ، نہیں، کمرے کو کہتے ہیں اتاق من۔ میرا گھر، خانہ من، جی۔ تو اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہو کہ میری پینسل کو کہتے ہیں مداد من، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کہنا ہو میرا پین کو، انک پین جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خود نویس من، اضافت آتی ہے زیر۔ یہ جو زیر ہے اس کو یعنی فارسی میں اے کی طرح پڑھتے ہیں، کتاب من، کتاب بی نہیں پڑھتے، عربی میں تو اس کو بی پڑھتے ہیں نا، تو فارسی میں کتاب من، اردو میں اور فارسی میں کتاب من، میری کتاب۔ اسی طرح اگر میں نے کہنا ہو تمہاری کتاب تو کیسے کہیں گے؟ کتاب تو، شاباش، کتاب تو ہم کہیں گے کتاب تو۔ اگر کہنا ہو اس کی کتاب تو کیسے کہیں گے؟ ہز بک یا ہر بک۔ کتاب او، ٹھیک ہے۔ یہ تو پروناؤنز ہم نے یاد کیا نا، من تو او، کتاب او، اس کی کتاب۔ اب ان کا پلورل اگر کہنا ہو ہماری کتاب تو کیسے کہیں گے؟ نہیں، ماں، کتاب ماں۔ آپ لوگوں نے ریوائز نہیں کیا، کتاب ماں، ہماری کتاب، کتاب ماں۔ اگر کہنا ہو آپ سب کی کتاب، یا ادب کے لیے کہنا ہو آپ کی کتاب، کتاب شما۔ دیکھیے ایک پیٹرن ہے، آپ دیکھیں شما کتاب، تو آپ خود سوچیں کہ پیٹرن سے نکل جائیں گے ہم۔ کتاب شما، لینگویج پیٹرنز کا نام ہے، انہی پیٹرنز کو کے اندر سے رول بنا کے ہم گرامر بنا دیتے ہیں۔ بچہ جو سیکھتا ہے ایک زبان، وہ گرامر سے نہیں سیکھتا، وہ پیٹرنز سے سیکھتا ہے، اس کا ذہن پیٹرنز کو فالو کرتا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم گرامر کم سے کم دیکھیں اور پیٹرنز سے ہم زبان سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے زبان سیکھنے کا، پیٹرنز کے ذریعے۔ تو یہ ایک پیٹرن دیکھیں آپ، کتاب من، کتاب تو، کتاب او، اس کی کتاب، کتاب ماں، ہماری کتاب، کتاب شما، یہ نیچے سے نظر آ رہا ہے، کتاب شما، کتاب شما، آپ سب کی کتاب۔ یا ادب کے لیے کسی ایک بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں کتاب شما۔ آپ کا نام، اسم شما، اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے، وٹ از یور نیم، اسم شما چیست۔ میرا نام، اسم من، تمہارا نام، اسم تو، اس کا نام، اسم او، ہمارا نام، اسم ماں، آپ کا نام، آپ سب کا، اسم شما، اور آخر میں ان کا نام، ان سب کا نام۔ تو کیا آئے گا؟ یا ان سب کی کتاب ہم کر رہے ہیں، تو کتاب آنہا یا ایشان، کتاب ایشان، ان کی کتاب، دیر بک، مائی بک، یور بک، ہز اور ہر بک، آور بک، یور بک جمع کے لیے اور یادب کے لیے، اور دیر بک، ٹھیک ہے، ان کی کتاب، کتاب آنہا، ان کی کتاب۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ اب ہم ایک نیا لفظ جو سیکھ رہے ہیں آج، وہ ہے کجا۔ کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر، انگلش میں ہم ویئر کہتے ہیں، کجا، جی۔ تو ہم نے اگر یہ جملہ بنانا ہو کہ میری کتاب کہاں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ کوشش کریں آپ۔
بالکل اردو کی طرح ہے. میری کتاب کہاں ہے؟ من کتاب نہیں جی. پہلے میری کتاب کا کیا ہوگا؟ کتاب من. کہاں ہے؟ کجا است. اسی طرح ہے میری کتاب کہاں ہے. صرف یہ ہے کہ اردو میں میری کتاب میں میری پہلے آ رہا ہے، فارسی میں کتاب پہلے آتا ہے. کتاب من، قلم من. تو میری کتاب کی فارسی کیا ہے؟ کتاب من. کہاں ہے؟ کجا است. است ضروری ہے، ٹھیک ہے. کتاب من کجا است. میری کتاب کہاں ہے، ٹھیک ہے. یہ لکھنے کی ضرورت ہے. میں جملہ لکھ دیتا ہوں چلیں آپ کو، یعنی اگر ہم نے کہنا ہو کتاب من کجا است. کتاب من کجا است. اسی طرح اب اس ترتیب پہ آپ اس پیٹرن کو سمجھ لیں. اب کوئی بھی جملہ بنانا ہو اب بنا سکتے ہیں. میرا گھر کہاں ہے؟ بتائیے. خانہ من کجا است. خانہ من کجا است. اور میرا قلم کہاں ہے؟ میرا پین کہاں ہے؟ کجا است. میری پینسل کہاں ہے؟ مداد کہتے ہیں پینسل کو، مداد. مداد من میری پینسل، مداد من کجا است. ٹھیک ہے. آپ بتائیے میرا بھائی کہاں ہے؟ برادر من کجا است. میری امی کہاں ہے؟ مادر من. مداد تو پینسل ہو جائے گی. ہاں. مادر من کجا است. مادر من کجا. یہ پچھلا سبق پورا یاد ہونا چاہیے. میرے ابو کہاں ہیں؟ پدر من کجا است. ہمارے استاد کہاں ہیں؟ اب ہمارے استاد ہے، میرے استاد نہیں، تو وہ آپ کر لیں گے. استاد کو فی الحال آپ استاد کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے. ایک تو معلم بھی ہوتا ہے، عربی سے آئے ہوئے، استاد بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک لفظ جو اسکول کا استاد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آموزگار. آموزگار. استاد کو آموزش سیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی سکھانے والا. استاد ہی رہنے دیں آپ. ہمارے استاد کہاں ہیں؟ ہمارے استاد کی فارسی کیجئے استاد ماں. ہمارے استاد، دیکھیں ماں ہم کو کہتے ہیں، استاد ماں ہمارے استاد. ٹھیک ہے. ہمارا ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی فارسی کریں. ملک کو کہتے ہیں فارسی میں کشور. نہیں یہی غلطی آپ دیکھیں کر رہے ہیں. ماں کشور نہیں، کشور ماں. ہمارا ملک کشور ماں. نام پہلے آئے گا کشور ماں. دیکھیں پیٹرن کو سمجھیں. ہمارا ملک کشور ماں. پاکستان کشور ماں است. پاکستان کشور ماں است. ایک آپ نے فارسی کی ایک مثال ہے، ضرب المثل یا کہاوت جو ہے. آنکھ کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ چشم. چشم. فارسی میں آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ چشم. اور دل کو کیا کہتے ہیں؟ دل ہی کہتے ہیں. ہماری کسی کا استقبال کے لیے جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ یعنی مرحبا، ٹھیک ہے نا، اہلاً و سہلاً مرحبا یہ کہتے ہیں. تو فارسی میں کہتے ہیں چشم ماں روشن. چشم ماں. اور صحیح فارسی میں یعنی لہجہ اگر ہو تو چشم ماں روشن. روشن وہ پڑھتے ہیں. چشم ماں روشن، دل ماں شاد. اس کا مطلب آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ چشم ماں روشن. ہاں چشم ماں کا مطلب ترجمہ کریں. ہماری آنکھ. چشم ماں روشن، دل ماں شاد. شاد کا مطلب ہے خوش ہونا. تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ نہیں جب تو کہیں ہے ہی نہیں اس میں. چشم ماں روشن
یعنی اصل میں تھا چشم ما روشن است، ہماری آنکھ روشن ہے، است کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور دل ما شاد است، اور ہمارا دل خوش ہے. ہماری آنکھ روشن ہے اور ہمارا دل جو ہے خوش ہے، لیکن است کو انہوں نے چھوڑ دیا. چشم ما روشن دل ما شاد، چشم ما روشن دل ما شاد فارسی میں. تو چشم ما جو ہے وہ اسی طرح، میری آنکھ چشم من، تمہاری آنکھ چشم تو، اس میں تو تمہاری. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی آنکھ چشم او، اور اس کے بعد چشم ما ہماری آنکھ، پھر چشم شما، پھر چشم آنہا ان کی آنکھ. ٹھیک ہے. تو کسی کی بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح. دل کی آنکھ چشم دل، اس طرح اب آپ کر سکتے ہیں چشم دل، دل کی آنکھ. ٹھیک ہے. تو کجا ایک ہم نے سیکھا، اور دوسرا اگر یہ کہنا ہو کہ میری کتاب، میرا قلم، میری پینسل، اس کا ایک پیٹرن آپ نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے. یہ آج کا لیکچر بہت اہم ہے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.